العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، باب فی التسمیۃ عند الوضوء. ابتدائے وضو میں بسم اللہ پڑھنے کا بیان. به قال حدثنا نصر بن علی وبشر بن معاذ العقدی قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابی سفال المری عن رباح بن عبد الرحمن بن ابی سفیان بن حویتب عن جدته عن ابیها قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ. وفی الباب عن عائشة وابی ہریرة وابی سعید الخدری وسہل بن سعد وانس رضی اللہ تعالی عنہم. قال احمد لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد. وقال اسحاق ان ترك التسمية عامدا اعاد الوضوء وان كان ناسيا او متأولا اجزاه. قال محمد بن اسماعيل احسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. قال ابو عيسى ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن ابيها وابوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وابو سفال المري اسمه سمامة بن حسين ورباح بن عبد الرحمن هو ابو بكر بن حويتب. منهم من روى هذا الحديث فقال عن ابي بكر بن حويتب فنسبه الى جده. یہ عنوان ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے. اس سے پہلے روایت دیکھ لی جائے. روایت میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ. اس آدمی کا وضو نہیں جو وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لیوے. وضو میں تسمیہ کی کیا حیثیت ہے؟ بسم اللہ پڑھنا کس درجے کا حکم ہے؟ باب سے اتنا تو سمجھ میں آیا کہ تسمیہ عند الوضو مطلوب ہے. کس درجے میں اس کی مطلوبیت ہے، اس سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ، ان حضرات کی سلسلے میں ایک روایت سنت ہونے کی ہے، ایک روایت مستحب ہونے کی ہے. حنفیہ میں سے صاحب ہدایہ نے مستحب ہونے کو راجح قرار دیا. البتہ صاحب فتح القدیر علامہ ابن حمام نے تسمیہ کے وجوب کو پسند کیا، یعنی انہوں نے اس کو واجب کہا کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے.
لیکن یہ احناف کی پوری جماعت میں ان کا تفرد ہے. یہ ان کے شاگرد ہیں علامہ قاسم ابن قتلو بغا. انہوں نے اپنے شیخ ابن حمام کی تحقیقات کو دیکھ کر یہ کہا کہ کچھ میرے شیخ کے تفردات ہیں وہ مقبول نہیں ہیں. تفردات و شیخی غیر و مقبولہ، کہ کئی مسئلے میں میرے شیخ نے انفرادی رائے دی ہے مگر ان کا تفرد مقبول نہیں ہوا. تقریباً 10 مسائل ایسے ہیں جن میں میرے شیخ نے عام احناف سے تفرد اختیار کیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت تسمیہ عند الوضوء کے سنت ہونے کی ہے، ایک روایت مستحب ہونے کی ہے، اور ایک روایت بدعت ہونے کی بھی منقول ہے ان کی طرف نسبت. لیکن قاضی ابو بکر ابن عربی نے اس تیسری بات کا رد کیا ہے اور انکار کیا اور کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے تسمیہ عند الوضوء کا بدعت ہونا ثابت نہیں، منقول نہیں ہے. شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک اصل یہی ہے کہ تسمیہ فی الوضوء مسنون ہے. یہاں بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی طرف وجوب کی نسبت بھی کی گئی مگر یہ نسبت بھی صحیح نہیں ہے. علامہ ابن قدامہ نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے 2 ہی روایت نقل فرمائی ہے، ایک سنیت کی اور ایک استحباب کی. الغرض مذاہب ائمہ اربعہ کی اس تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی نے بھی تسمیہ عند الوضوء کو واجب نہیں کہا ہے، یا تو سنت کہا ہے یا مستحب کہا ہے. ہاں، اسحاق ابن راہویہ اور بعض ظاہریہ ان لوگوں نے تسمیہ عند الوضوء کو واجب کہا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کوئی جان بوجھ کر اگر چھوڑ دے تو وضو کا اعادہ واجب ہے. جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے لکھا ہے، ان کے مذہب کی یہ تفصیل بتائی ہے کہ اگر کوئی قصدن چھوڑ دیتا ہے یا تعویل سے چھوڑ دیتا ہے یا یہ کہ نسیان، یوں کہ اگر کوئی قصدن چھوڑ دیتا ہے تب تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اور اگر نسیانن چھوڑ دیا یا حدیث تسمیہ میں اس کی کوئی تعویل تھی اس کے سامنے، اس بنیاد پر اس نے ضروری نہیں سمجھا اور چھوڑ دیا تب تو اس کا وضو ہو جائے گا. آگے آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں ہے ان ترکت تسمیہ وقال اسحاق ان ترکت تسمیۃ عامدا اعاد الوضوء وان کان ناسیا او متأولا اجزأہ. یہ عبارت تو آپ کو دکھائی بیان مذاہب کے ضمن میں. اب ذرا استدلال پر اور دلیلوں پر تھوڑی سی نظر ڈال لی جاوے. اسحاق ابن راہویہ نے اور بعض ظاہریہ نے جو تسمیہ کے وجوب کا قول کیا ہے تو ان کا استدلال اسی روایت باب سے جس میں ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ. ان حضرات نے لا کو نفی صحت کے معنی میں لے کر لا کی وجہ سے وضو کی نفی ہی کر دی، اور جب وضو کی نفی ہو گئی بسم اللہ نہ ہونے کی وجہ سے تو معلوم ہوا بسم اللہ کا پڑھنا واجب ہے.
لیکن جمہور فقہائے عظام نے اس کا جواب دیا کہ بہت ساری احادیث میں لا کو نفی کمال کے لیے بھی لیا گیا ہے اور بہت ساری احادیث میں نفی صحت کے لیے بھی لیا گیا. تو محض لا کا آ جانا یہ نفی صحت کے لیے متعین نہیں ہے. ممکن ہے اور احتمال تو ہے کہ یہ نفی کمال کے لیے ہو نہ کہ نفی صحت کے لیے. اب دونوں میں سے کس معنی کے لیے ہے اس کی تعین قرائن سے ہوگی. قرائن اگر نہیں ہے تو محض احتمال ہے کہ نفی صحت کے لیے ہو یا نفی کمال کے لیے ہو، اور ایک بھی احتمال اپنے مزاحم اور مقابل کے ہوتے ہوئے نفس احتمال دلیل کافی نہیں ہے. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ہم آگے بتلائیں گے کہ یہاں پر لا کو نفی کمال کے لیے بنائے جانے پر کئی ایک قرینے موجود ہیں. طلبہ عزیز کو یاد ہوگا کہ کئی حدیثوں میں لا کے ساتھ نفی کی گئی، جیسے کہا گیا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتی. یہ نفی کے لیے نہیں ہے، پڑھے تو ہو جائے گی، نفی کمال پر ہے. بہت ساری کمزوریوں پر کہا گیا لا یؤمن احدکم، وہاں ایمان کی نفی کی گئی تو ایمان کامل کی نفی کی گئی، کمال ایمان کی نفی کی گئی. اور نفی صحت کے لیے بھی ہوتا ہے. لا نفی صحت کے لیے لا تقبل صلاۃ، جیسے کہا گیا لا صلاۃ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی نماز مقبول نہیں یعنی صحیح ہی نہیں ہوگی. یہاں تو قبول کے لفظ سے بھی صحت کے معنی نکلتا ہے، لفظ لا سے بھی آپ نکال سکتے ہیں. بہرحال لا کبھی آتا ہے نفی صحت کے لیے اور لا کبھی آتا ہے نفی کمال کے لیے. یہاں نفی کمال کے لیے ہے. اس سلسلے میں آپ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں، یعنی جمہور اپنے مسلک پر استدلال کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی روایتیں ایسی ہیں جس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے لیکن وضو کا ہو جانا وہاں متحقق ہے. مثلا بیہقی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، من توضأ فذکر اسم اللہ علی وضوئہ کان طہورا لجسدہ. جس نے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کے ساتھ وضو کیا اس کا بدن پورا بدن پاک ہو گیا، اور جس نے وضو کیا اور بسم اللہ نہیں پڑھی اس کے صرف اعضائے وضو پاک ہوئے. یعنی اس کے اعضائے وضو جہاں جہاں وضو کا پانی لگا وہاں پہ طہارت کا اور وضو کا اثر مرتب ہوا. اسے پتہ چلا کہ لم یذکر اسم اللہ علیہ کی صورت میں بھی وضو ہو جاتا ہے. اسی طرح علامہ نیموی نے آثار السنن میں طبرانی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ اذا توضأت فقل بسم اللہ والحمد للہ. اے ابو ہریرہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ بھی پڑھ لو اور الحمد للہ بھی پڑھ لو. فإن حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. اس کی برکت یہ ہوگی کہ جب تک وضو باقی رہے گا فرشتے تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. اس فضیلت کے حصول کے لیے
دو باتیں کہنے کو بتلائے گی، ایک تو بسم اللہ کہہ لو، ایک الحمدللہ کہہ لو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ الحمدللہ کہنے کو کسی نے واجب نہیں قرار دیا، تو اسی کے ساتھ جو فقل بسم اللہ ہے، تو بسم اللہ بھی کسی کے نزدیک واجب نہیں، بسم اللہ بھی واجب نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت امام بہقی نے نقل فرمائی ہے، من توضأ وذکر اسم اللہ تطہر جسدہ کلہ ومن توضأ ولم یذکر اسم اللہ لم یتطہر الا موضع الوضو۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ بغیر وضو بغیر بسم اللہ کے بھی وضو متحقق ہو جاتا ہے، البتہ اس پر مرتب ہونے والا ثمرہ مختلف ہوگا۔ بسم اللہ کی صورت میں پورے بدن کی طہارت ہوگی، اور بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں صرف اعضائے وضو کی طہارت متحقق ہوگی۔ یہ اور اس طرح کی اور بھی روایتیں، ان روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ رہ گئی بات کہ ان حضرات نے جو استدلال کیا حدیث باب سے، اس کا جواب بتا دیا گیا کہ یہ لا برائے نفی کمال ہے، نہ کہ لا برائے نفی صحت، اور اس کے پیچھے قرائن یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی روایت ایسی نہیں ہے جس سے وجوب ثابت ہو سکتا، کوئی بھی مضبوط روایت ایسی نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے خود فرمایا کہ لا اعلم فی ھذا الباب حدیثا لہ اسناد جید۔ آپ یہاں دو تین بیچ میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا اعلم فی ھذا الباب حدیثا لہ اسناد جید۔ تسمیہ عند الوضو کے سلسلے میں کوئی بالکل صحیح سند والی، صاف ستھری سند والی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور یہ روایت بھی، اس میں بھی اس روایت کا مدار ربا ابن عبد الرحمن پر ہے، اور حافظ ابن حجر نے ان کو تلخیص الحبیر میں مجہول قرار دیا، گویا یہ روایت ان کی وجہ سے یہ بھی کمزور ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حنفیہ کے اصول کے مطابق تو وضو کا سوال ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ کتاب اللہ میں وضو کا تو ذکر ہے لیکن تسمیہ عند الوضو کا کوئی ذکر نہیں، اور یہ اخبار احاد ہیں، کتاب اللہ پر زیادتی درست نہیں ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب طریق سے استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں مہاجر ابن قنفس کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وضو کرتے دیکھا، میں نے سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا، وضو مکمل ہوا تو جواب دیا، تو وجہ یہ بتائی کہ بغیر وضو کے سلام کا جواب دینا جو ذکر اللہ ہے میں نے پسند نہیں کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بے وضو حالت میں اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اس سے حضرت نے اخذ کیا کہ جب آدمی وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہے، ابتدا کر رہا ہے وضو کی، تو ابھی بے وضو ہے، اس لیے بسم اللہ اس وقت پڑھنا واجب ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بے وضو حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ مگر آپ غور کریں گے تو یہ استدلال امام طحاوی کا شاید بہت مضبوط نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے اگر استدلال کریں تو پھر تو بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہونا چاہیے، نہ کہ سنت اور مستحب، جیسا کہ ائمہ اربعہ نے اور جمہور نے کہا ہے۔ لوگوں نے امام طحاوی کی طرف سے تش تعویل کی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مہاجر ابن قنفس کے واقعے سے اور سلام کے اس واقعے سے اس کو بسم اللہ کو غیر واجب قرار دینا اور یہ اس پر استدلال کرنا یہ محل نظر ہے۔ الغرض امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وضو کے شروع میں پڑھنا واجب نہیں ہے۔ وفی الباب عن عائشۃ وابی ہریرہ
یہ بتا دیا اس روایت میں فلاں فلاں سے ہیں، آپ کے سامنے ساری عبارت ضمناً ہم نے سب دکھلا دی ہیں۔ قال احمد لا اعلم في هذا الباب حدیث له اسناد جید وقال اسحاق ان ترک التسمیۃ عامدا اعاد الوضوء وان كان ناسیا ومتأولا اجزہ، یہ بھی سمجھا چکا۔ قال محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل نے فرمایا اس مسئلے میں، یعنی امام بخاری نے اس مسئلے میں سب سے اچھی حدیث ربا ابن عبد الرحمن کی ہے، یعنی یہی ہے حدیث باب تسمیہ عند الوضوء کے سلسلے میں۔ لیکن اس میں بھی حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہ جو ربا ابن عبد الرحمن ہے یہ مجہول ہیں۔ قال ابو عیسیٰ، ابو عیسیٰ کہتے ہیں ربا ابن عبد الرحمن نے اپنی جدہ سے لیا، انہوں نے اپنے والد سے، اور والد کا نام سعید ابن زید ابن ابن نفیل ہے، انہوں نے والد کا نام بتا دیا۔ جی آگے وہ ابو سفال المری، ابو سفال مری کا نام سمامہ ابن حسین ہے، اور رباح ابن عبد الرحمن کی کنیت ہے ابو بکر، اور نام ان کا اس طرح ہے رباح ابن عبد الرحمن۔ اس کو بعض حضرات نے اس طرح نقل کر دیا ہے ربا ابن حویتب یا ابو بکر ابن حویتب، حالانکہ حویتب دادا ہوتے ہیں لیکن دادا کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی ہے۔ رباح ابن عبد الرحمن ہوا ابو بکر ابن حویتب منہم، کچھ لوگوں نے یوں نقل کیا ہے من روا هذا الحدیث فقال عن ابی بکر ابن حویتب فنسبہ الی جدہ۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.